ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور منفق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے اور اس سے باز رہنے والے، بخل کرنے والے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جو خرچ نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں، پھر اس پر انعام اللہ کی طرف سے اور وعید اللہ کی طرف سے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی اور اس کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی اللہ کے فضل و کرم سے گوش گزار ہوں گی۔ اللہ جل وعلا ہر ایک کو دل میں جگہ دینے اور اس پہ عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دیتا ہے اور وہ تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بڑائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ میں غور کریں، اور اس سے پہلے بھی آیات کریمہ ہیں، اگر کوئی ان بے غور و فکر کرے اور اس کی وضاحت پڑھے تو نتیجہ مل جائے گا۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ثواب چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ہے۔ ایک وہ ہے جو خرچ نہیں کرتا، مختلف ہوگی۔ انفاق تو ہوا، خرچ کرنا تو ہوا، لیکن ایک ریاکاری ہے، ایک یار کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ کے محبوب پسند فرماتے ہیں، اور حضور نے کیا، انعام ذکر کیے، لیکن میری رضا کے لیے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، شیطان کی نہیں مانتا،
رحمان کی مانتا ہے، حضور کی مانتا ہے، سنت مصطفیٰ ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، واجب ادا کرتا ہے، مستحب عمل کرتا ہے، نہ واجب نہ فرض، صدقہ ہے وہ کرتا ہے. جو بھی کرتا ہے اس کا سبب اللہ کی رضا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب چاہنے کے لیے. تو یہ ایسا شخص ہے کہ جو بڑھاتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کا جو عمل ہے جو اس نے کیا اس پہ جو اسے ملتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. جیسے ایک باغ ہے، اس باغ کی کیا کی حفاظت، وہ باغ بھی ہموار ہے، تو جب اس پہ پانی پڑتا ہے تو سبزہ ہوتا ہے. پانی کہیں جاتا نہیں کیونکہ ہموار ہے، اسے پانی ملتا ہے. پانی زیادہ بھی ملے تو پھل آتا ہے، پانی کم بھی ملے تو پھل آتا ہے. آتا کہ نہیں؟ اللہ مطلب ڈبل پھل دیتا ہے. اتنا کیا ہوتا ہے؟ ڈبل فاتح اکنا ضعفین، ڈبل پھل. اور اگر اس پہ بارش نہ پڑے تو اوس ہی کافی ہے، شبنم ہی کافی ہے، تھوڑا بھی ہو پھر بھی پھل آتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مومن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ سے ثواب کا طالب ہو کر، ثواب چاہتے ہوئے اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر خرچ کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس نے کیا کیا؟ اس نے پانی دیا. کیا کیا؟ اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہے، زیادہ ہو تو سبحان اللہ، تھوڑا بھی ہے پھر بھی کیا ہوگا؟ پھل آئے گا. کیا؟ عمل، انفاق جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ خرچ کرنا کم ہو یا خرچ کرنا زیادہ ہو، وہ ایسے ہی ہے کہ باغ کو پانی زیادہ ہے یا باغ کو پانی کم ہے، پھر بھی درخت پھل لائے گا. پھر بھی یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، خرچ کرے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، پھل لائے گا. اسے کیا ملے گا؟ پھل ملے گا. اللہ عز و جل اس کو اجر عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا ہوگا؟ اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، اللہ پاک اس پہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اگرچہ عمل قلیل ہے دل بڑا ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کثیر ہی کیا ہے. ایسے کیا ہے کیونکہ اللہ کی رضا میں جو کیا، تو اللہ کی رضا میں جو عمل دیکھنے میں چھوٹا، دیکھنے میں چھوٹا، تعداد میں کم، تعداد میں کم، لیکن مہر ہے اللہ کی رضا کی، مہر ہے اللہ کے محبوب کی رضا کی، مہر لگ گئی ہے. عمل دیکھنے میں تھوڑا ہے، شبنم تھوڑی ہے، بارش زیادہ ہے، بارش کی قطرے زیادہ ہیں، اس کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسری طرف شبنم ہے وہ کم ہے، لیکن پھل آتا ہے. کیا؟ پھل آتا ہے. تشبیہ دی ہے. کیا؟ عمل اگرچہ تھوڑا ہے، خرچ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے، تعداد تھوڑی ہے، کم ہے، دل کوڑا نہیں ہے، دل پاکیزہ ہے، دل صاف ہے، اگرچہ 1 روپیہ ہی اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنی بہنوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ، علماء پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ہے،
مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو کہا جو اللہ کی رضا میں عمل کرتے ہیں دیکھنے میں تھوڑا ہوتا ہے، حقیقت میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ چھاپ اللہ کی رضا کی ہے۔ کس کی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں عمل چھوٹا نہیں ہوتا، دیکھنے میں چھوٹا ہے، دیکھنے میں کم ہے، لیکن جو یار کے لیے ہو وہ کم نہیں ہوتا، اللہ پھر اسے بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو جس نے اللہ کے لیے کیا تو پھر اللہ اسے دے گا۔ اللہ پھر یہاں بھی مالک دیتا ہے، کرنا اللہ کے لیے ہے، اللہ سے ثواب چاہتے ہوئے کرنا ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی اسے دیتا ہے، پھر اس کو کتنا عطا ہوتا ہے۔ اور یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں اللہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کا وہ عمل جو تھوڑا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، تو مالک اسے کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا مال تو وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کرتا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مطلب دنیاوی مفاد اس کے لیے کرتا ہے۔ اس کو یوں فرمایا کہ جیسے وہ باغ ہے، باغ تیار ہے، تیار کیا باغ ہے، اور باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، پھر اس پہ آ کے بجلی پڑتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایک وہ ہے جو خرچ تو کرتا ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ باغ بھی ہے، اناج بھی ہیں، پانی بھی، نہریں بھی جاری ہیں، پھل بھی ہیں، اس میں بڑھاپا پہنچ گیا، بڑھاپا، اور اس کے لیے اولاد بھی کمزور ہے، بجلی پڑی سب کو لے کے چلی گئی، کیا ہو گیا؟ ریاکاری آ گئی، عمل بھی، باغ بھی، سب کچھ، لیکن کیا آیا؟ ریاکاری آ گئی، دکھلاوا، جتلا دیا، میں نے تجھ سے کیا، یہ کیا، یہ کیا، نیکی کر کھو میں ڈال، ثواب گیا۔ ایسے ہی ہے جیسے وہ بچے کمزور ہیں، باپ بھی بوڑھا ہو گیا، بچے بھی چھوٹے ہیں، اب کس کی عبادت ہوگی؟ بجلی پڑی سب کو لے گئی، اتنا کیا سنبھال ہی نہ پایا، ریاکاری آئی، من آیا، جتلانا آیا، اذیت آ گئی، اسے تکلیف دینی شروع کر دی، میں نے تجھ سے تعاون کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ سارا باغ جل گیا، ہاتھ میں کیا رہا؟ اور ادھر تھوڑا سا، صرف تھوڑا سا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے دیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے بہت کیا ہے، جیسے بہت کیا ہے، کیونکہ جب رب کی رضا مل جاتی ہے تو رضا سے جو عمل ہوتا ہے وہ تھوڑا نہیں ہوتا، وہ بہت ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن پاک اس پہ شاہد ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ رضوان، اس رضوان پہ جو تنوین ہے، یہ جو دو پیشیں ہیں، یہ تقلیل کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ تقلیل، قلت بیان کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ جنت سے بڑی تھوڑی سی اللہ کی رضا ہے، جنت سے بھی زیادہ بڑی۔ اللہ پاک فرما رہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اکبر کا مقابل جو آگے ہے رضوان کے، وہ جنت ہے، جنت سے زیادہ بڑی، تھوڑی سی اللہ کی رضا ہے، تو تھوڑی سی رضا جنت سے بھی بڑی ہے، تو زیادہ رضا مل جائے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ ابھی تو رضوان تھوڑی سی ہے، اس لیے جو اللہ کی رضا کے لیے کرے تو رضا تو دیکھو نا، تھوڑی بھی ہو تو جنت سے بھی بڑی ہے، تو لہذا اس رضا پر جو عمل ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا ہو، اللہ کے ہاں کثیر ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے، اس لیے وہ انفاق فی سبیل اللہ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، پھر وہ فرض ہو یا واجب ہو یا وہ زائد ہو، مستحب ہو، پھر وہ بڑھتا ہے۔ ادھر مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کہاں تک اس کا فیض جاتا ہے، اخروی اعتبار سے پھر اتنا کہ بندے کی جب آنکھ کھلے گی پھر وہ دیکھے گا کہ اتنے پہ اتنا، تو میں پھر یہاں رہ کر اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایک کھجور پہ اتنا ہے، بات کھجور کی نہیں تھی، بات خالق کائنات کی رضا کی تھی۔ اس وجہ سے یہ اس عمل میں اللہ کے ہاں اتنی قوت ہوئی، اتنا عزت والا ہوا، اتنا بڑا ہوا، دل سے ہوا، اللہ کی رضا کے لیے ہوا۔ اب اس کے بعد
آیتیں لمبی ہیں. پھر اللہ پاک نے ذکر کیا کہ شیطان تمہیں یعدکم الفقر، شیطان تجھے محتاجی سے ڈراتا ہے. دو تو ذکر کر دیے، جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے ثواب چاہتے ہوئے، وہ ایسے ہیں جو کیا ہے بڑھانے والے ہیں. ایک باغ ہے وہ پھلدار ہے اور انہیں پھل ملتا رہے گا، یہاں بھی آگے بھی ان کے لیے پھل ہیں، پر وہ اس کی کمی کوئی نہیں اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے. وہ سوچنے والی بس سمجھانے، اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے، کمی نہیں ہوتی نہ دنیا میں نہ آگے. وہ کمزور ایمان والے ہیں جن کے ہاتھ جیب پہ پڑتے ہیں تو دل پہ بھی پڑ جاتے ہیں. وہ کمزور ہیں، اپنی دیے سے نہیں دے رہے، اللہ کے دیے سے دے رہے ہیں. لیکن اللہ ہر ایک کا مال پسند نہیں کرتا، جس کا پسند کرتا ہے اسے توفیق بھی دے دیتا ہے. وہ دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اب آگے فرمایا کہ شیطان ہے، شیطان یعدکم الفقر، جو تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے. کون ڈراتا ہے؟ شیطان کہتا ہے نہ 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 خرچ نہ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے. دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دکھ کے ساتھ. اللہ نے کتنی دفعہ فرمایا میں رازق ہوں. سب کا رازق کون ہے؟ اللہ. اور اللہ نے رزق تقسیم کر دیا. اتنا تو نہیں ملنا ہے، اس سے زائد تو کسی کو نہیں ملنا، تو کم بھی نہیں. تقسیم اللہ کی کر دی، وہ مل کے رہنا ہے. خوش قسمت ہے وہ جس کے ہاتھ پہ لکھا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو بھی دینا ہے اور مخلوق کو بھی نوازنا ہے. علماء، طلبا، حفاظ، والدین، بہن بھائی، ایمان والے، اس کے ہاتھ پہ لکھا ہے. اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے، اس کا بھی رزق ہے اور اس کے ذریعے ان کا بھی رزق ہے. کتنا خوش قسمت ہے. تقسیم ہے اللہ کی، تقسیم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یار جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا کچھ لیا نہ ہو، اس نے تیرا کچھ لیا نہ تو نے اس کا کچھ لیا. اسے بھی رب نے دیا، تجھے بھی رب نے دیا. فرق یہ ہے تجھے کم دے دیا، اسے زیادہ دے دیا. رب کی تقسیم ہے. مالک ہے نا جی، جس کو جتنا چاہے دے، جسے چاہے دے. تو پھر تجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے اور رب کی تقسیم پہ اعتراض کر کے اپنا بیڑا غرق کرتا ہے. اگر تو دیکھے کہ اسے مال عثمان ملا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ برائی کے کاموں میں خرچ نہیں کر رہا، تو مال خیر ہے تو دعا کر مالک اس پہ اور کرم فرما، مجھے بھی دے تیری راہ میں بھی اسی طرح خرچ کروں. یہ بات ہوئی نا. وگرنہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرے گا، کیونکہ یہ مال یا علم جو بھی دولت ہے اللہ نے دی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے آمنہ کے لال کے ذریعے دی ہے. ہر شے اللہ دیتا. یہ تقسیم ہے اللہ کی، کسی کو کم، کسی کو علم میں بھی، کسی کو زیادہ، کسی میں کم. یہ مالک کی تقسیمیں ہیں. لیکن شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر. اللہ پاک فرماتا ہے شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تم فقیر ہو جاؤ گے. یعنی شیطان کہتا ہے بخل اختیار کرو. کیا کرو؟ بخیل بن جاؤ. یہ شیطان کی بولی ہے. اور اللہ پاک نے کتنی دفعہ فرمایا اور میں رازق ہوں اور تمہارا رزق میرے ذمہ کرم پہ ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ اللہ کی بات پہ ہمارا ایمان کتنا ہے، غفلت کتنی ہماری، اور کمزوری ایمان کی کتنی کہ رب کہے میں تمہیں دوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے اور میں نے تمہارا رزق تقسیم کر دیا ہے، تمہیں مل کے رہنا ہے اور تمہارا بھی میں رازق ہوں، تمہاری اولاد کا بھی میں رازق ہوں، جسے بیچتا ہوں اس کا بھی میں رازق ہوں، تیرا بھی میں رازق ہوں. تو پھر بندہ اللہ کی راہ میں ہاتھ روک لے اس لیے سے کہ میرا رزق کم ہو جائے گا. یقیناً یہ حیوانی اور شیطانی سوچ ہے. ایمانی سوچ یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، اس نے میرا رزق لکھا ہے اور جو آگے جائے گا میرا رزق کم نہیں ہوگا. مالک ہاں یہ بڑھتا جائے گا، مالک ہاں بڑھتا جائے گا. اس لیے اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اتنا ہی ہے جتنا آپ کو ملنا ہے، اتنا ہی ہے، زیادہ نہیں ہوگا. یہ تو قسمت کی باتیں ہیں جسے رب نے چن لیا ہے. ہاں برکت ہوگی، اضافہ. 1 روپیہ ختم ہونے پہ نہ اتنی برکت ہے تو اتنا جتنا لکھا ہے. یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کرے گا برکت بھی لکھی ہے، اس میں برکت آئے گی، برکت ہی آتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایسے بھی
ایک بکرا ادھر 1000 بکرے کھا جائیں اور ادھر وہ ختم ہونے پہ نہ آئے. کیا ہے اس میں؟ برکت ہے. حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت کثرت بڑی ہے، لیکن دیکھو کوئی برکت نہیں. کیسے ہو سکتی ہے؟ حلال تھوڑا ہوتا ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ برکت یہ حلال میں ہے. لیکن شیطان کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. وہ تمہیں ڈراتا ہے بخل کرو، اور تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے. یأمرکم بالفحشاء، کہ تم کیا کرو؟ بخل کرو. اب یہ شیطان کا حکم ہے. اب سنو، مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمۃ الرحمن نے، اللہ پاک آپ پہ فضل فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے. آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تفسیر کی، آسان کی، کہ جو تھوڑا سا بھی بڑا ہونا تو مفتی صاحب کو پڑھ لے تو اسے سمجھ آ جائے. یعنی بڑا ہی آسان انداز ہے مفتی صاحب کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ شان نزول آپ بیان فرما رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کی گفتگو کہ شیطان ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر. اور حکم دیتا ہے بخل کرو. تو مفتی صاحب نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نیک کام میں خرچ کرنے میں فقیری کا خوف، برے میں نہیں، برا تو تباہ کر دے گا نہیں، نیک کام میں خرچ کرنے کا میں فقیری کا خوف اور برے کاموں میں دلیری سے خرچ کرنا. ایسا ہے کہ نہیں؟ برائی میں لاکھوں کدھر جاتے ہیں؟ اڑا دیے جاتے ہیں، اڑائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہاں کہاں خرچ ہو رہی ہے. یہ میرج آ رہی دیکھ لیں، ڈی جے دیکھ لیں، خسرے دیکھ لیں، کدھر جاتے ہیں؟ برے کام میں خرچ کرنے میں دلیری، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے پر خوف. اللہ اکبر کبیرہ. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں دینے لگا تو دل پہ ہاتھ پڑ گیا، بہن کو دینے لگا دل پہ ہاتھ لگا، خسرا آیا ایسے لوٹا دیے. ماں ترس رہی ہے، بہن ترس رہی ہے، اسے دوائیوں کی ضرورت ہے، بھائیوں کو دوائیوں کی ضرورت ہے، وہ اسپتال میں ہے، لیکن یہ باہر لٹا رہا، وہ برائی کی جگہ پہ لٹا رہا. تو کہہ رہے ہیں کہ خوف ہے اس کو کم ہو جائے گا. فقیری، فقر کا خوف ہے. میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو میرا کم ہو جائے گا، اور برائی میں خرچ کرنے میں یہ دلیر ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے. کس کا ہے؟ اور وہ عمل بھی کر رہی. رب محفوظ رکھے جو لوگ شادی بیاہ میں برے مراسم میں، دیکھو نا وہی بات، جو لوگ شادی بیاہ میں برے مراسم میں پیسہ خرچ کرنے کا مشورہ دیں اور صدقہ سے روکیں، وہ شیطان ہے. وہ کون ہے؟ اب دیکھو اللہ پاک فرما رہا ہے. اب مجھے بتاؤ نا، بندہ خرچ کرنے لگا، اسے روکو، اے علامہ صاحب بڑے امیر نہیں، اے طالب علم بڑے امیر نہیں، اے تیری خرچ کرنا، نات خانہ دے سٹو کھلے، ٹھیک ہے اتنے تو وہ. اور وہ جو کہے نا ان گوئیوں کو نہیں دینا جنہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، اپنے رہنماؤں کو دو، اپنے رہبروں کو دو. تو وہ ہے قرآنی سوچ. اور جو روکے اور ان کو دو جو پیشہ بن ہیں، جو پیسہ کر کے آتے ہیں اور پیسے کے لیے آتے ہیں، یہ نات ہاں یہ ایسے گوئیے اور قسم کے بھی لوگ، ان کو دینے کا جو مشورہ کرے وہ شیطان ہے، کیونکہ حرام پہ مشورہ دے رہا ہے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے جہاں رب راضی ہوتا ہے ان جگہوں پہ خرچ ہونے سے روکتا ہے، وہ بھی کون ہے؟ اور جو دینے کا مشورہ دیتا ہے وہ قرآنی سوچ ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا بندہ ہے، اس کی سوچ پیاری ہے. لیکن جو اس سے روک کر ادھر کا مشورہ دیتا ہے برائی میں، فلاں میں، تو وہ کون ہے؟ شیطان ہے. یہ اللہ پاک فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو گے محتاج ہو جاؤ گے. بخل کرو، بخل کو کم دیتا ہے. تو جو یہ کہ اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرنے لگے اسے روک کے نہ دینا، ادھر رہنے دو، چھوڑو. گانے والے بلاتی ہیں، ناچ ٹاپا کرتی ہیں، ادھر لگاتی ہیں، فلاں برائی کی جگہ میں لگاتی ہیں، رنگ رنگیاں مناتی ہیں،
وہ تو میں یہ شیطان ہے، کیونکہ اس لیے اللہ کی راہ سے روکا ہے، تو خرچ کرنے سے تو شیطان بھی روکتا ہے۔ اور شیطان بخل کا نا یار کم ہو جائیں گے پیسے تو فقیر ہو جائے گا، آتے نہیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو سمجھو یہ شیطانی خیالات ہیں، انہیں دور کر دو اور اللہ کی نے جو سوچ دی ہے اسے قبول کر لو۔ میں کہتا ہوں کبھی کمی نہیں آئے گی، میں نہیں کہتا میرا مالک کہہ رہا ہے، لیکن شیطان کی نہیں ماننی، کس کی؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ کس کا؟ اللہ فرماتا ہے میں تو بخشوں گا تمہیں وفضلا، اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ کس کا؟ فضل کا۔ اس سے معلوم ہوا بفضلہ تعالی خیرات سے بھی مال نہیں گھٹتا بلکہ بڑھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ آفات بھی دور ہوتی ہیں، آفات کوئی بھی آفت آ سکتی، کوئی بھی خرابی ہو جائے، مال لوٹ جائے، مال تباہ ہو جائے، مال برباد ہو جائے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے، لیکن جب اللہ کے نام اللہ کی رضا کے لیے دے دیا مال پاکیزہ ہوتا ہے، آفتوں سے پاکیزہ، اور پھر مال بڑھتا ہے۔ مال کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسیع واسع علیم، اللہ اکبر، وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ پاک وسعت والا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ وسیع عطا فرمانے والا ہے، اللہ پاک وسیع عطا فرمانے والا ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ مفتی صاحب کی گفتگو ہوتی ہے، اور کمال یہ آپ نے گفتگو کی۔ اب اس کے آگے تھوڑی سی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تفسیر جلالین ہے، اور یہ ساری گفتگو ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ تفسیر کی طرف جائیں، یعنی کیٹیگریاں بتائیں۔ ایک اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک خرچ تو کرتا ہے لیکن بعد میں کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ تانے تشنی من جترانا، میں نے دیا، میں نے دیا، یہ دیا، یہ دیا، تانوں کے لیے باغ تیار ہو گیا، لیکن ہوا کیا؟ آگ پڑی، سارے ہی گیا، کہتے نہیں؟ اور نیکیاں بھی کی تھیاں تو ضائع بھی کی تھی، نیکی کر کے اللہ کے لیے کی بھول جا، پھر وہ نیکی بچتی ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے، اس کا ثواب وہ دنیا، لیکن جب یاد رہتا ہے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، پھر بنا ہوا باغ بھی چلا جاتا ہے۔ تو نیکی کرنا بھی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی مشکل، اور خرچ کر کے سنبھالنا اسے مشکل۔ پھونک نہ چڑھ جائے، تکبر نہ آ جائے، ایسی بیماری لاحق نہ ہو جائے، میں نہ آ جائے، احسان جتلانا نہ آ جائے، اور اذیت دینا، اس کو تکلیف دینا، کیا ہے؟ اپنا ثواب ضائع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے بخل کرو، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے فضل کا، اللہ یہاں بھی دے گا، تیرا مال بڑھتا جائے گا، تیرا مال آفتوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا، صرف یہاں نہیں اللہ کی ہاں بھی بڑھتا رہے گا۔ پھر قیامت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی کہ ایک عدد میں اتنا ہے، تو اگر ہم زیادہ خرچ کرتے اللہ پاک اور کتنا عطا فرماتا۔ یہ تو پھر آپ کی ہیں کہ حضرت، شاید مجھے یاد آیا، ذہن ہے، حدیث پاک موجود ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون؟ انہوں نے دیکھا کہ میزان تو بہت بڑا ہے، ترازو بہت بڑا، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، تو اتنا بڑا، زمین آسمان کتنی اس کی چوڑائی، تو عمل کیسے بھریں گے اس میزان کو؟ یہ میزان عملوں سے کیسے بھرے گا؟ شاید میں نے یہ بھی سنا، حدیث میں موجود ہے کہ آپ بے ہوش ہو گے، اتنا بڑا میزان بھرے گا کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن کا دل بھر دے گا، مومن کا ایک کھجور، ایک جس پہ مور ہے اللہ کی رضا کی، اللہ راضی ہو جائے، بہن کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو، ایک کھجور، ایمان والوں کو، علماء کو، تعاون اللہ کی رضا کے لیے، بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہوگا، علماء سے زیادہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ رہنما راہبر ہیں، انہی سے ماں کے ادب کا، باپ کے ادب کا پتہ چلتا ہے، وہی تو بتاتے ہیں تمہیں آداب آتی ہیں، ہمارے عقائد بچنے، ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق درست ہوتے ہیں، انہی سے ہوتے ہیں، ماں کا ادب، باپ کا ادب، بھائیوں کا ادب، حقوق کنہی سے پتہ چلتے ہیں؟ ان کے ذریعے علماء ہیں، ہدایت کے ذریعے علماء ہیں، تو ان پہ خرچ درجہ بدرجہ جتنا بڑا ہوگا اس پہ خرچ کریں گے، اجر بھی زیادہ،
कैटेगरी है ना, माँ पे खर्च करेगा अच्छे ज्यादा, बाप पे खर्च करेगा अजर उन पे, लेकिन जो माँ और बाप से करेगा वो भाई बहन से अजर नहीं है, वो ज्यादा अजर है, फिर भाइयों से ज्यादा अजर है, बहनें दर्जा बदर्जा, रिश्तेदारों में भी अजर हैं, कैटेगरियां, जो जितना ऊंचा होगा उस पे खर्च करेंगे उसका स्वाब उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो फिर मैं पूछता हूँ कि वालिदैन कितने बड़े हैं, तो उन पे करे अजर ज्यादा, पहले वो हैं वालिदैन हैं, वालिदा है, तो जो उलामा से करे, तो जो औलिया से करे, अपने रहनुमा से करे, जो हुजूर के वारिसों से करे। तो उलामा तो हुजूर के वारिस हैं, जिन्हें हुजूर ने फरमाया कि उलामा हमारे वारिस हैं, उलामा इल्म के वारिस हैं, और नबी की विरासत इल्म है, उसके वारिस उलामा हैं। तो फिर उनको कितना, इसलिए एक वुजू कराने वाला आलिम दीन को जो सुन्नी है, सही अकीदा है, उसी की बात है जिसका अकीदा ठीक है, और एक चुल्लू पानी पिलाने वाला जहन्नम की सफ में होगा, जहन्नमियों की सफ में, और वो आलिम दीन जन्नती सुन्नी, और वो गुनाह की वजह से तो वो कहेगा मैंने तो आपको वुजू कराया था, और जो वुजू कराए उसे जन्नत मिल जाए, जो चुल्लू एक पानी पिलाए उसे जन्नत मिल जाए, तो जो माइशत के एतबार से उसका कंधा बन जाए, माइशत के एतबार से उसे मजबूत करे कि हमारे रहनुमा हैं, इससे रहनुमाई होनी है, पढ़ाओ फिर बताओ मेरा मालिक उसे कितना अता फरमाएगा, और वो कितना खुशकिस्मत है जिसके फन से, जिसके तामुन से वो आलिम बना, वो मुत्तकी बना, वो वली बन गया, लेकिन पीछे तामुन किसका है, दिया किसने लगाया, और उस दिए में तेल किसने डाला, फिर दिया रोशन हुआ, तो जिसका तेल था, जिसका तामुन था, हर एक को उसका फैज़ मिलेगा, हर एक को अजर मिलेगा, जब तक वो दिया चलता रहेगा, उसकी रोशनी वुजू कराने वाले की बख्शिश हो जाए, हो जहन्नमी, जहन्नमियों के साथ में हो, एक चुल्लू पानी पिलाने वाले की बख्शिश हो जाए, अल्लाह से जन्नत अता फरमा दे, तो जो उलामा का कंधा बन जाए, जो उनसे ताउन करे, खिदमत करे, तलबा से करे, बताओ रब उसे कितना नवाजेगा, कितना, ये है सखावत। ये क्या है, सखावत में बात हो रही थी, अब मैं बात कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं। जो आगे अल्लाह पाक ने फरमाया यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, आप पीछे जिक्र हैं अल्लाह के नाम में खर्च करना, पीछे जिक्र है कि जो खर्च कर रहा है और रियाकारी आ गई, जितलाना आ गया, वो भी गया, वो तो बढ़ा रहा है जो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है, और तीसरा जो है शैतान रोक रहा है कि अल्लाह के नाम में खर्च नहीं करना, तुम फ़कीर हो जाओगे, तुम बुखल का हुक्म देता है, लिहाजा इसके मशवरे के मानने वाले, आगे इसको प्रमोट करने वाले वो भी शैतान है, और अल्लाह पाक वादा फरमाता है शैतान की बात ना मानना, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसकी बात ना मानना, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैंने तुमसे रिज़्क़ का वादा फरमाया है, तुम मेरे दिए से मेरी राह में खर्च करोगे, कभी ना सोचना मैं यहाँ भी दूंगा वहाँ भी दूंगा और इतना दूंगा, तुम्हारी समझ से बाला तर है। और वो खजूर कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आए वापिस तो क्या रहनुमाई हुई, एक खजूर मेरी रज़ा के लिए खर्च की, मेरी रज़ा के लिए, वो खजूर का इतना स्वाब होगा, इतना स्वाब होगा कि मीज़ान को भर देगी, तराजू को। बात खजूर की नहीं, बात रिज़ाए इलाही की है, अमल थोड़ा है, दिल थोड़ा नहीं है, दिल कोड़ा नहीं है, दिल पकीज़ा है। एक प्यार से आलिम से गुफ्तगू करना, एक प्यार से माँ से गुफ्तगू करना, एक बाप से, एक मखलूक से, अगरचे एक जुमला है जिससे हम समझ रहे ये छोटी सी बात है, उसे ये नहीं पता कि इसी से तेरी में राज है, कि जो दिल से निकली है, दिल जीत लिया है। तो खजूर देना किसी का दिल जीतना है, वो एहसास है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है, अगरचे थोड़ा है, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने के लिए, अल्लाह राज़ी हो जाए, मखलूक का भला हो जाए, अल्लाह फिर इतना देता है कि बंदे की अकल की तड़कड़ी का अमली करती कि कितना अता फरमाता है। ये है। तो अब आगे क्या फरमाया, यूतिल हिकमा, जिसे चाहता है हिकमत देता है, जिसे चाहता है, और जिसे हिकमत मिल गई, जिसे हिकमत मिल गई, तहक़ीक़ उसे खैर कसीर मिली, उसे क्या मिली, और इससे नसीहत हासिल नहीं करते मगर अक्ल वाले,
عقل والے ہی جتنا ذکر ہوا عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہ شیطان کی نہیں مانتے، وہ رحمان کی مانتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کی سوچ ان میں رہتی ہے، اور پھر وہ محافظت کرتے ہیں، آج کی آباد ختم نہیں، وہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور عمل کی محافظت کرتے ہیں کہ ریا نہ آ جائے، جتلانا نہ آ جائے، اللہ کے لیے کیا بھولتے ہیں، بلاتے ہیں، اور یہ بھی ان کا تھا مالک بھول جائیں تو بلا ہی دے، ہمیں یاد ہی نہ رہے، کیوں کیا تیرے لیے ہے نا، کسی کو دکھانے کے لیے تو کیا ہی نہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے صوفیہ یاد ہی نہیں رکھتے، یا تو تب رکھے تمہارے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے اسے پتا ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، لہذا وہ محفوظ رہے گا، اور جب جائے گا پھر دیکھے گا کہ اس پہ اجر کتنا ہے۔ اب کہا مفتی صاحب نے حکمت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی کہ کیا مطلب ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ جسے حکمت دیتا ہے اور اسے سبحان اللہ اس پہ اللہ کا فضل ہے بڑا، جسے حکمت ملی، اور حکمت خیر کثیر ہے، جسے حکمت ملی خیر کثیر ملی، تو مفتی صاحب کہتے ہیں حکمت سے مراد کیا ہے؟ کہا حکمت سے مراد یہاں کتاب و سنت کا علم ہے، کتاب کا علم، علماء جنہیں کتاب کا علم ملا اور سنت کا علم ملا انہیں حکمت ملی، جسے اللہ چاہے حکمت دیتا ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک حکمت سے مراد مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مراد علم دینی ہے، علم دین کا علم ہے، اور یہ دین کا علم اور سنت کا علم، کتاب کا علم، سبحان اللہ جسے مل جائے اس پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو فرمایا اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مال کے صدقے سے علم کا صدقہ افضل ہے، مال کے صدقے سے علم کا صدقہ افضل ہے، اور یہ کہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کیا ہے؟ اب وہ مال علم کا صدقہ افضل ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم دین فقط کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، یوت الحکمہ، جسے رب چاہتا ہے رب حکمت عطا فرماتا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے جھیلمی جنمی جیسوں کو علم نہیں آتا، یہ حکمت نہیں ملتی، حکمت اسے ملتی ہے جس پہ رب کرم فرماتا ہے، جس پہ رب فضل فرماتا ہے، ہدایت نہیں ملتی بلکہ رب کے فضل سے۔ کسے؟ تو محض قرآن و حدیث پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ رب کی مہربانی نہ ہو، جب تک کہ رب کی جیسے ریڈیو کی پیٹی سے وہاں کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، جہاں کی سوئی لگا دی جائے، کتوں آتی ہے آواز؟ جہاں کی سوئی لگائیں وہاں سے آواز آئے گی، وہاں سے آئے گی نا۔ تو ایسے ہی جیسے وہ ریڈیو کے اندر سسٹم ہے، جہاں سوئی لگائیں وہاں سے آواز آئے گی، تو جدھر کی سوئی ادھر کی آواز، جس پہ رب کرم فرمائے اسے حکمت آتی ہے، جس پہ رب کرم فرمائے۔ اب دیکھو سارا ذکر کر کے اللہ پاک فرماتا ہے جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ حکمت علم نافع ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، ایک یہ اس کا مطلب ہے، قرآن و سنت کا فہم اور جو اس کے تابع ہیں، یہ حکمت ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جسے یہ مل گئی اسے خیر کثیر ملی، اسے بہت خیر ملی، بہت خیر ملی، اور یہ ایسی خیر ہے کہ جسے مل گئی اسے سعادت ابدیہ کی طرف لے گئی، یعنی اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، کیونکہ یہ حکمت وہ چیز ہوتی ہے، وہ علم ہے کہ جو اسے نصیب ہو جاتا ہے وہ عمل تک اسے پہنچا دیتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے، بارگاہ خدا بندی تک لے جاتا ہے، بارگاہ مصوبی تک لے جاتا ہے، اسے کہتے ہیں علم نافع، اسے کہتے ہیں حکمت، یعنی قرآن و سنت کا فہم جسے نصیب ہو گیا وہ خوش نصیب ہے۔ وہ کون ہے؟ اس پہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب لوگ علم سے دور ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک کسے فرما رہا ہے حکمت؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، قرآن و سنت کا علم، اور یہ خرچ کون کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جو مال خرچ کرنے والا ہے سخی ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا سخی ہے، لیکن اس سے بڑا سخی عالم دین ہے،
اور یہ جو مال خرچ کرتا ہے اسے کس نے بتایا ہے؟ عالم نے بتایا ہے، اور وہ صحیح طریقے بھی جگہ بھی بتائے گا، یہاں خرچ کرو یہاں نہ کرو، اس نیت پہ کرو اس نیت پہ نہ کرو، یہ واجب یہ فرض یہ لازم یہ مستحب یہ دعائیں یہ اللہ کی رضائیں یہ کرم یہ فضل یہ راستے ہیں یہ جگہ ہیں، یہ علماء تربیت کرتے ہیں۔ تو علماء حقیقت میں علماء سخی ہیں، اور یہ تو سخی بنا ہے علماء کے صدقے سے، یہ ڈرنے والا بنا تو علماء کی برکت سے، جو نمازی بنا تو علماء کی برکت سے، جو ماں کا بادب بنا تو علماء کی برکت سے۔ علماء علم چھپا دیں تو کہاں نمازی نظر آئیں، کہاں ایمان ایقان نظر آئے؟ علماء ہی ہیں جو آپ کو حق و باطل میں فرق کر کے بتاتے ہیں، یہ حق ہے یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے یہ غلط ہے، یہ سیدھا ہے یوں چلنا ہے یوں نہیں چلنا، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، یہ ادب کے طریقے یہ آداب کے طریقے یہ حقوق کے طریقے یہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک مدد جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر نصیب ہوئی، اسے خیر کثیر نصیب ہوئی۔ تو علماء حکمت بانٹتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، آگے دیتے ہیں۔ تو فرمایا مالی صدقے سے افضل صدقہ علم کا خرچ کرنا ہے، اور یہ ایسا ہے صدیاں گزر جائیں گی اس کی روشنی قبر میں آئے گی، اور اتنی روشنی اتنا چراغا سمجھ سے بالا تر ہے، پھر قیامت کے دن کتنا قد ہوگا کہ آقا فرمائیں گے یہ ہمارا خادم آیا ہے جس نے صرف اپنے کو نہیں روشن کیا، اس نے میری امت کو بھی روشن کیا ہے۔ یہ صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اسے مانتے بھی عقل والے ہیں۔ اس فضل کو کون مانتی ہیں؟ اس حکمت کو کون مانتی ہیں؟ عقل والے۔ تو جو نہیں مانتے عقل رکھ کر بھی بیوقوف ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ عقل کیا عقل ہے جو علم کو کچھ نہ سمجھے، فضل کو کچھ نہ سمجھے۔ علم فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا دیا، یہ جو ہم نے علم آپ کو دیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب اللہ کا جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ پر فضل عظیم ہے، اس علم کو اللہ نے فضل عظیم فرمایا ہے۔ آج لوگ مال کو فضل عظیم سمجھ رہے ہیں اور مالداروں کو سمجھ رہے ہیں۔ بعد ہم نے دیکھا ممبر پہ بیٹھے ہوئے بھی سلامیاں کر رہے ہیں، اور خدا کے بندوں ممبر پہ بیٹھ کے بھی مال کو سلام، شکر ادا کرو اس مالک کا جسے ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ علم کو سلام کرو، علم کو عمل کی طرف توجہ کرو کہ علم اور عمل اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ قرآن دیا، رسول دیے، قرآن کا فہم دیا، اور قرآن پہ عمل کی توفیق دی، اور قرآن کے علم قرآن کا نور حدیث کا نور ہمیں بانٹے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ عقل والے۔ پیچھے شیطان کی کون مانتے ہیں؟ بے عقل، بے وقوف شیطان کی مانتے ہیں۔ ریاکاری کر کے احسان جدا کے ضائع کون کرتے ہیں؟ بے وقوف۔ لیکن وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں۔ مالک کا حکم ہے، مالک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور مالک فرما رہا ہے، اس لیے اس سے بڑا سودا کیا ہے جو رب سے کیا جائے؟ تو کس سے کیا جائے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں علماء کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور حفاظ کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیوں منگتے بنتے ہو؟ رب نے قرآن دیا تمہیں، پھر منگتے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ الذلیل، قرآن دل میں ہو تجھے کچھ نہیں ملا؟ اس سے بڑے بھی دولت بتا نا، قرآن سے سینے میں ہے، تجھے کچھ نہیں ملا تو قرآن کی بے قدری کر رہا ہے۔ قرآن کی قدر کر، لوگ تیرے قدموں میں آ جائیں گے، تو آگے آگے ہوگا، لوگ پیچھے پیچھے ہوں گے۔ جب ہم ذلیل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہم نے قرآن کو پشت کی ہے، سینے میں ہے، نہ پڑھا نہ عمل کیا، اسی وجہ سے۔ اور ان علماء کا بھی مسئلہ ہے، آج کل گویے ہیں، دوسرے ہیں، کم علماء ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ اسی طرح ہے جس طرح فارمی چوچا ہوتا ہے 40 دن میں تیار ہو جاتا ہے، وہاں 12 سال لگا کے علماء بن رہے ہیں، یہ 5 دن کے سکالر بن گئے ہیں۔ اور چوچا کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، مرغی کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی۔ یہ سکالر گمراہ قسم کے لوگ 10 دن آتے تو حدیث بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اسی بلائے مرغی کی طرح ہیں، اور وہ جو 10 سال لگاتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے اللہ نے فضل عظیم فرمایا ہے، اور پھر وہ گردن نہیں جھکاتے دنیا دار کے آگے، ان کی جھکتی ہے تو آمینہ کے لال کے آگے جھکتی ہے۔ وہ قدر کرتے ہیں، پھر مالک قدر کرتا ہے۔ جو قرآن کی قدر کرے گا اس کی قدر کون کرے گا؟ مالک۔ جو دین کی قدر کرے گا اس کی کون؟ علماء اپنے دین کی قدر کریں، حفاظ کریں، اللہ قدر کرے گا، اور جب عوام کرے گی اللہ ان کی بھی قدر کرے گا۔ پھر جس کی اللہ قدر کرتا ہے اسے کمی نہیں رہتی، اسے کمی نہیں رہتی۔ بس اسی پہ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کی راہ میں علم بھی خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرو، سکون کی دولت مل جائے گی۔ کیا مل جائے گی؟ آگے بھی، اور کون سی؟
ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں جتنا سکون لینا چاہتے ہو جتنا اتنا ہی سکون دو. کیا کرو؟ سکون دو. ایک راحت دو, اللہ کتنی دے گا. ایک دروازہ کھولو, تمہارے کتنے کھلیں گے. علم کا دروازہ کھول دو اللہ کی رضا کے لیے, قرآن کا فہم دو, دین کا فہم دو, لوگوں کو بچاؤ, ایمان دو, حقوق بتاؤ, آداب بتاؤ ان کو اللہ کی رضا کے لیے. اور تم بھی جہاں جہاں بھی ہو جتنا علم بانٹو, اپنا مال بانٹو اللہ کی رضا کے لیے. ایک لقمہ دے رہے ہو اسے راحت پہنچانے کے لیے, تمہیں پتہ ہی نہیں ایک پہ 10, وہ کہتا ہے 10 بھی نہیں, اس پہ بھی بس نہیں ہے, 70 سے بھی 700 سے بھی زیادہ یہ بھی بس نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا دگنا چگنا کر دیتا. یہ کوئی ہے مسئلہ. مطلب کیا تھا؟ تم نے راحت دی, تم نے کسی کا سوچا سکون دیا, اس لیے تو نے دیا ہے نا, پھر اللہ تجھے کل بھی سکون دیتا, راحتیں دے دیتا ہے. اس لیے جو چاہتا ہے مجھے سکون ملے پھر سکون دے. تو سکون ایسے یہ ہدایت کے ذریعے بن جاؤ, ان کی مالیت جسمانی اعتبار سے بھی ذریعہ بنو, جسم کا بھی اور ان کی روح کا بھی ذریعہ بن جاؤ کہ ان کے ذریعے آپ کے ذریعے علم حاصل ہو. علم ہے تو علم دو, نہیں تو مال دو, تاکہ علماء تیار ہو جائیں, طلباء تیار ہو جائیں. اور پھر اپنے ماں باپ بہن بھائی ان کے ساتھ ہمدردی کرو, ان کے ساتھ پیار کرو. مال نہیں تو زبان سے صدقہ کرو, ہاتھ سے صدقہ کرو, پاؤں سے صدقہ کرو. پھر آپ دیکھنا کسی کو کہنے کسی پیر سے تویز کرانے کی بھی ضرورت نہیں. ڈبے پیر آ جا گئے ہیں, دوڑیں اور لوگوں کا دل دکھایا, جیتو دل اور بے ضرر ہو جاؤ. تم سے تکلیف کسی کو نہ ہو جائے, نفع بخش ہو جاؤ. ضرر تم سے کسی کو نہ ہو, نفع ہو. پھر کسی تویز کی ضرورت نہیں, اللہ کا نور برسے گا, رحمتیں برسیں گی. گھر میں بیٹھا سکون ہوگا, تیرے سے تو دعا کرائے گا, اللہ اس کو بھی بیڑا پار فرما دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.